السلام علیکم. موسیٰ سعید وائس آف پیپل یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں. آج 27 ستمبر سن 2023 بدھ کا دن، رات کے 11 بج رہے ہیں. ناظرین کرام، میں اپنے اعلان کے مطابق وی لاگ پیش کر رہا ہوں، جس کا کہ ایک ہفتہ پہلے میں نے اناؤنس کیا تھا کہ میرے آنے والے وی لاگ میں آپ ملاحظہ فرما سکیں گے کہ امریکہ کی ضرورت ہے میاں نواز شریف. وہ کیسے؟ امریکہ کی ضرورت ہے عمران خان. وہ کیسے؟ اس پر میں اپنا خیالات پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنے تجربے علم کی روشنی میں. ناظرین اکرام، سوویت یونین تحلیل ہونے کے بعد اس خطے میں زبردست تبدیلیاں آئیں. پاکستان، جو کہ عالمی سرمایہ داری نظام کے محافظ کے لیے فرنٹ لائن حیثیت رکھتا تھا، اس کی وہ حیثیت ختم ہو گئی. اب ایک نئی سرد جنگ کا آغاز شروع ہو گیا. 80 کی دہائی میں، جو 70 میں شروع ہوئی، سن 1970 میں سوویت یونین کے مقابلے میں عالمی سرمایہ داری نظام کے محافظ امریکیوں نے ضرورت محسوس کی چائنا کے ساتھ فرینڈشپ کی. یعنی وہ کہتے ہیں کہ سیاست میں ہر چیز حرف اول نہیں ہوتی، حالات بدلتے رہتے ہیں. وہ جسے کہ روکنے کے لیے، چینی انقلاب کی شدت کو روکنے کے لیے امریکی سرگرم تھے، اب ان کو ضرورت پیش آئی کہ سوویت یونین کے مقابلے میں چین کے ساتھ سمبندھن قائم کیا جائے. چنانچہ جو امریکی چائنا کو اقوام متحدہ کا کمیونسٹ چائنا کو اقوام متحدہ کا ممبر نہیں بننے دے رہے تھے، اب وہ دوستی کے متلاشی ہوئے. تو صدر جنرل یحییٰ خان کے زمانے میں کے ذریعے سے انہوں نے چین سے رابطہ کیا. تو ناظرین اکرام، اب وہ اس عرصے میں، اور چین میں کمیونسٹ پارٹی کا دایاں بازو پاور میں آ گیا، یا پاور میں پہلے سے آیا ہوا تھا، اس کو بہت مفید پایا اور وہ مضبوط ہوتا چلا گیا وہاں پر. تو چینیوں نے بھی ایک نیا تجربہ کیا کہ سوشلزم پلس کیپٹلزم، انہوں نے اپنا ایک کردار ادا کیا. اب جب سوویت یونین تحلیل ہوا تو اس کے بعد پھر امریکہ سے چین کی ایک سرد جنگ شروع ہو گئی. اب امریکیوں کی کوشش یہ ہوئی کہ ابھرتے ہوئے چین کو لگامیں ڈالی جائیں. تو اس کے لیے جو ایک نان الائنمنٹ موومنٹ کا ملک تھا، بلکہ لیڈروں میں شامل تھا، انڈیا کے ساتھ انہوں نے ویسے ہی جیسے کہ چین کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا، کمیونسٹ چین کے ساتھ اپنی ضرورتوں کے تابع. تو امریکیوں نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا سے کی تاکہ چین کی ابھرتی ہوئی قوت کو روکا جا سکے. اب اس حوالے سے جو پاکستان کی حیثیت تھی امریکہ کے لیے، وہ معدوم ہو کر رہ گئی. چنانچہ جن ریاستی اداروں کو، جس میں ہماری آرمی خاص طور پر بہت ہی امپورٹنٹ تھی،
تو اب وہ فوجی انسٹیٹیوشن کی انہیں ضرورت نہیں رہی. اب وہ چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے انڈر ہینڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں شامل ہو اور چین کو روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اب اس حوالے سے چین کی یہ ضرورت بن گئی کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کو اسی طرح مضبوط رکھا جائے، خاص طور پر فوجی ادارے کو. چنانچہ یہ چین ہی کی وجہ سے پاکستان کے فوجی اداروں پہ جو حملہ آور ہو رہے تھے امریکی، ان کے حملے ناکام ہوئے. تو اس حوالے سے سی پیک کی ایک شروعات شروع ہوئی. اب مقابلہ شروع ہو گیا سی پیک اور یو ایس اے انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ. تو امریکی اپنا انفلوئنس استعمال کرتے ہوئے سی پیک، جو کہ آج سے 5 سال پہلے مکمل ہو جانا چاہیے تھا، وہ ابھی وہ نہیں ہو سکا. اور وہ اتنی تیزی سے بات ہو سکتی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اس گماشتہ سیٹ اپ کے حوالے سے جو یہاں پر جاری تھا، کہ اس کے حوالے سے ایسا ممکن نہیں ہو سکا. اب یہ ایک اصل میں مقابلہ تھا اس خطے میں انڈیا کی نیشنل کیپٹلزم کا پاکستان کے گماشتہ کیپٹلزم کے مقابلے میں. اب پاکستان کے گماشتہ سرمایہ دارانہ سیٹ اپ کے پیچھے امریکہ کی جو بڑی قوت تھی جو کہ اس کو چلا رہی تھی، اب اس کی ریکوائرمنٹ چینج ہو گئی. تو وہ وہ جو ایک تعلق تھا یا سپورٹ تھی یو ایس اے کی، وہ ختم ہو کر رہ گئی. ناظرین کرام، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں. چاہے چین ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے، امریکی لاکھ کہیں کہ وہ استحکام چاہتے ہیں، لیکن وہ اور انتشار نہیں چاہتے، انتشار کے خلاف ہیں. تو اس خطے میں استحکام کی ضرورت تو چین کو ہے، کیونکہ اس لیے کہ وہ ابھر رہا ہے اور ابھی تک وہ سیکنڈ ورلڈ پاور ہے، فرسٹ ورلڈ پاور نہیں بنا. تو اس کو روکنے کے لیے امریکہ کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار بنا کر یہاں پر چائنا کی سپرمیسی کو، یا چائنا کے بڑھتے ہوئے سپرمیسی، تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر چین کے بڑھتے ہوئے اثرات کو روکا جا سکے. یعنی اس میں 2 فریق ہو گئے. ایک فریق جو ہے انڈیا اور امریکہ، وہ اس خطے میں عدم استحکام چاہتا ہے. اس لیے عدم استحکام چاہتا ہے کہ یہ ان کے اس کا اسٹریٹجی کا ایک حصہ بنے، انڈر ہینڈ. تو اب اس کے حوالے سے عمران خان جو جیل میں بند ہے، ایک عرصے سے، بلکہ یہ ایک بات چلی آتی رہی کہ فوجی انسٹیٹیوشن کے خلاف آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف نے بھی بڑی باتیں کی، سخت رویہ اختیار کیا. تو جیسا کہ مشاہد حسین نے کہا، ایک انکشاف کیا، سینیٹر مشاہد حسین، جو کہ مسلم لیگ نون کے لیڈروں میں شامل تھے، پھر بعد میں وہ مسلم لیگ کاف میں آئے. میں یہ کہوں گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سینیٹر ہیں، بائیں بازو کا اگرچہ وہ ذہن رکھتے ہیں، لیکن وہ قریب ہیں. مسلم لیگ کے بھی قریب تھے. تو انہوں نے انکشاف یہ کیا کہ جب میاں نواز شریف جنرل پرویز مشرف کے کو ڈیٹے کے بعد
پابند سلاسل تھے تو امریکیوں نے دباؤ ڈالا تھا امریکی صدر بل کلنٹن نے کہ میاں نواز شریف کو رہا کیا جائے، اور اس دباؤ کو صدر جنرل پرویز مشرف برداشت نہیں کر سکے تھے۔ اصل میں پاکستان میں گماشتہ امریکی نظام موجود ہے، تو اس کو چلانے کے لیے پھر گماشتہ پولیٹیکل کیڈر کی ضرورت، ایگزیکٹو کیڈر کی ضرورت، مولویوں کے کیڈر کی ضرورت۔ تو یہ امریکہ کی اپنی گماشتہ کیڈرز جو تھے وہ پاکستان میں، کیونکہ میاں صاحب اسی کلب کے ممبر تھے، وہ جو گماشتہ امریکی گماشتہ نیشنل پولیٹیکل انسٹیٹیوشن پاکستان میں، تو یہ مشاہد حسین کے اس حوالے سے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا بے نظیر صاحبہ کو بھی وہ اسی حوالے سے لے گئے تھے، ضیاء الحق کے زمانے میں بھی، اور اس کے بعد بھی پھر وہ سارا گیمز کرواتے رہے۔ اور ہمارے ان لیڈروں کی بھی یہ کوشش رہی، جیسا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ایک موقع پر کہا تھا کہ یہ بڑے بڑے جلسے اور جلوس ہم اس لیے کرتے ہیں کہ مقتدر قوت کو بتا سکیں کہ ہم کوالیفائی کرتے ہیں، یعنی ہم پاپولر ہیں، آپ کے نظام کو یہاں چلا سکتے ہیں۔ تو یہ پھر اس طرح میاں نواز شریف کا یہ جو عمران خان صاحب کے زمانے میں جو وہ عدالت سے سزا ہونے کے بعد جو وہ نکلوا کر لے گئے بیماری کے حوالے سے، تو اس کے پیچھے بھی میں یہ کہوں گا کہ وہی طاقت تھی، امریکی طاقت ہی تھی۔ تو اب امریکہ کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایسے حکمران لائے جائیں جن کے کہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات ہوں، امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور پاکستان کو آلٹر ہینڈ ان کے دے سکے۔ یہ تو ضرورت ہے امریکہ کی میاں نواز شریف۔ اب ضرورت عمران خان کیسے ہیں، یہ بھی ایک سمجھنے اور سوچنے کی بات ہے، جبکہ عمران خان صاحب کا تو بیانیہ ہی یہ رہا کہ اسے فوج نے امریکہ کے کہنے پہ نکالا۔ سائفر کا معاملہ یہی تو ہے، اگرچہ اس کے بعد ان کی اب پھر بعد میں شدت کم ہو گئی تھی، لیکن اسی حوالے سے تو مقبولیت ملی عمران خان صاحب کو، ورنہ ان کا کوئی نظام حکومت اس سے پہلے جو حکمران تھے ان سے بہتر حکمرانی کا دور جو تھا وہ عمران خان صاحب کا پہلے دور سے بہتر نہیں تھا۔ میں یہ نیا دور جو پی ڈی ایم کا دور ہے یہ تو اس سے بھی بدترین دور ہے، لیکن عمران خان کا دور اس سے پہلے جو نواز شریف کی حکومت تھی اس سے بھی بدترین دور۔ تو ناظرین اکرام، یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اب اس میں اپنے اس بیانیے کے ساتھ جو پاپولیرٹی گین کی، تو امریکیوں کے نزدیک اس حوالے سے عمران خان بہت اہم ہو گئے ہیں کہ پاکستان میں فوجی انسٹیٹیوشن پر جو حملہ آور ہو سکتا ہے اس حوالے سے وہ ان کے لیے بڑے پسندیدہ ہو گئے، اگرچہ بظاہر عوام میں اس پسندیدگی کے اظہار کو تھوڑا سا روکا جاتا ہے، اس لیے کہ عوام کی اکثریت جو ہے، بھاری اکثریت، بہت ہی بھاری اکثریت، وہ امریکہ کے پاکستان میں گماشتہ نظام کو پسند نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کی محرومیاں جو ہیں یہ امریکہ کی وجہ سے ہیں کہ پاکستان میں امریکی گماشتہ نظام ہے۔ تو اب عمران خان صاحب کے ذریعے پاکستان میں ایک ایسی کیفیت پیدا کی جا سکتی ہے جو کہ ایسے انتشار کی کیفیت جس سے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کی، یعنی یہ دونوں، اب آپ دیکھیں کہ سیاست میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ اچھا سیاستدان وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے بدترین دشمن کے ایکشن کو بھی اپنے لیے استعمال کر لے۔ اب عمران خان صاحب امریکہ کے آدمی ہیں یا امریکہ کے مخالف ہیں، یہ تو اب تاریخ ایک طے کرے گی، اور وہ تاریخ اس حوالے سے طے کرے گی کہ عمران خان صاحب کا جو آئندہ رول ہے وہ اس کا تعین کرے گا
لیکن موجودہ حالات میں جب کہ سی پیک کے حوالے سے پاکستان ایک انڈیپینڈنس کی طرف بڑھ رہا ہے اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے وہ حیثیت جو کہ سوویت یونین کے تحلیل ہونے سے پہلے تھی اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ دونوں بڑی لیڈر سیاسی حوالے سے دونوں امریکی سیاست کے کنٹرول میں ہیں اور دونوں امریکہ کی ضرورت ہے. ناظرین کرام، پاکستان کو ایک نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہے اور نئی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے. وہ سیاسی جماعت کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کو بلکہ ایک نئے گماشتہ نیشنل انسٹیٹیوشن کے مقابلے میں ایک نیشنل پیپلز پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے. وہ کیسے ہوگا؟ یہ میرے آئندہ ولاگ میں آپ دیکھیے گا کہ وہ کیسے ممکن ہے جو کہ پاکستان کی حیثیت کو، موجودہ شکل و صورت کو قائم رکھتے ہوئے پاکستان کو بحران سے نکال سکتا ہے. وہی ایک، اور اس کے لیے میں گزشتہ 10 سال سے اپنے خیالات کا اظہار کرتا چلا آ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اب تک ناکامیاں ہوئی ہیں وہ کیوں ہوئی ہیں؟ پاکستان کے مقتدر قوتوں کی کہ وہ عمران خان کو لائے اور ناکام ہو گئے. ناظرین کرام، اس حوالے سے میں ایک علیحدہ ولاگ کروں گا، تو اس لیے کہ بہت لمبی ولاگز دیکھنے کا دور نہیں ہے، لوگوں کے پاس وقت کم ہے، جبکہ معلومات کا اور پھر تمام بڑی قوتوں کا، چھوٹی بڑی قوتوں کا ایک فلڈ آیا ہوا ہے انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر. تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا، میرا آئندہ ولاگ بھی ضرور دیکھیے گا اور سوچنے کے عمل کو زیادہ تیز ہونا چاہیے. اس حوالے سے اسے دوستوں تک پہنچائیے اگر آپ لوگ اتفاق کرتے ہو. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہو، آج کی اس میں میں پھر بات کو دہراؤں گا کہ امریکہ کی ضرورت ہے میاں نواز شریف. کیوں ضرورت ہے وہ میں بتا چکا ہوں. امریکہ کی ضرورت ہے چیئرمین تحریک انصاف سابق وزیر اعظم عمران خان. کیوں ضرورت ہے، کیسے ضرورت ہے، وہ بھی میں بتا چکا ہوں. اس پر بھی، اور دونوں کا استعمال جاری ہے، اور اس میں اب ہم نے پاکستان کو بچانے والی قوتوں کو کیا رول ادا کرنا چاہیے، اس کے لیے میں علیحدہ ولاگ اس سے آگے پیش کروں گا. آپ دیکھنا مت بھولیے گا. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.